اس کی ایک کتاب ہے بٹوین پیرنٹ اینڈ ٹین ایجر. اس کا ایک جملہ مجھے یاد آیا. یہ کہتا ہے ایز پیرنٹس آف ٹین ایجرس our need is to remain needed. As parents of teenagers, our need is to remain needed. And as teenagers, their need is not to need us. کمال کی بات. Their need is not to need us. Our need is to remain needed. اور اسی کے اندر ایک فطری کھچاؤ پیدا ہوتا ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ اپنے اختیار کو استعمال کرنا چاہتا ہے اور مجھے یہ ڈر لگا ہوتا ہے کچھ غلط نہ کر دے, لیکن وہ اپنے اختیار کو فریلی استعمال کرنا چاہتا ہے اور مجھے یہ ڈر لگا ہوتا ہے کہیں سلپ نہ ہو جائے, کہیں بہک نہ جائے, کہیں گڑبڑ نہ کر دے, کہیں اس راستے پہ نہ نکل جائے. تو میرا یہ خوف اور اس کا وہ شوق لڑ پڑتے ہیں. ایسی صورتحال میں ہمیں ٹین ایج کی جو نفسیاتی ریالٹیز ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس میں میں اس ایج گروپ کی 5 سائیکولوجیکل ریالٹیز کو میں سادہ سے لفظوں میں بیان کروں گا تاکہ ہمیں یہ سمجھ میں آئے. جب میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ان کو سمجھنے کی کچھ 5 عمومی باتیں جو خاص اس ایج بریکٹ سے تعلق رکھتی ہیں وہ میں اس کو عرض کروں گا کہ وہ کیا ہیں. دیکھیے, یہ سمجھ لیجئے کہ جو ایڈولیسنس ہے, یعنی ایک ارلی ایڈولیسنس ہے, ایک مڈل ایڈولیسنس ہے, ایک لیٹ ایڈولیسنس, یعنی بلوغت جو ہے وہ ایک لمحے میں مکمل نہیں ہو جاتی اور ایک لمحے میں واقع بھی نہیں ہوتی. اس کے آثار پیدا ہوتے ہیں, پھر آثار نمایاں ہوتے ہیں, پھر آثار مستحکم ہوتے ہیں, پھر وہ شخصیت اور تعارف کا حصہ بنتے ہیں, اور پھر اندرونی حالات اور بیرونی بناوٹ پورے طور پر آپ کو ایک بڑوں کی دنیا کا ایک امیگرنٹ بنا دیتی ہے. یہ جو پورا سفر ہے نا, یہ کوئی 6-7 سال پہ پھیلا ہوا سفر ہے. یعنی اس کے اندر بہت کچھ واقع ہو رہا ہوتا ہے, ذہن کے اندر بھی, جذبات کے اندر بھی, اور کیمسٹری کے اندر بھی. تو 5 سادہ سی باتیں جو ہمیں اگر ہماری ذہن میں رہیں گی تو ان کی نفسیاتی بناوٹ یا ان کی نفسیاتی کمپوزیشن کے بارے میں ہمیں زیادہ بہتر سمجھ میں آئے گا. پہلی جو سادہ سی بات ہے, بہت سے لوگوں کو پتہ بھی ہے, وہ یہ ہے کہ یہ اس ایج میں, یہ ایج کب سے شروع ہو رہی ہے؟ ٹین ایج تو شروع ہو رہی ہے 13 سے, لیکن ایڈولیسنس شروع ہو رہی ہے 9-10 سال کی عمر سے. 8 سے 40 سال پہلے بلوغت کے آثار یا پیوبرٹی کے سائنس کسی بچے میں جس عمر میں پیدا ہوتے تھے, اب وہ 4 سال پہلے پیدا ہو رہے ہیں. جب ہم چھوٹے تھے تو میرا یہ خیال ہے کہ شاید 12 سال سے پہلے یا 13 سال سے پہلے شاید پیوبرٹی کے سائنس نہیں نظر پیدا ہوتے تھے, لیکن اب اس سے 3-4 سال پہلے سے اپیئر ہوتے ہیں. تو یہ جو فیز ہے اس کے اندر پہلی بات یہ ہے کہ وہ بہت سینسٹیو ہوگا, وہ بہت فیل کرے گا. جب ہم یہ بات نہیں سمجھتے تو کبھی کبھی ہم یہ کہتے ہیں میری بیٹی بہت سینسٹیو ہے, میرا بیٹا اوور سینسٹیو ہے. بہت سے پیرنٹس یہ بات کہتے ہیں. ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ جو ایج ہے, یہ جو فیز ہے, اس میں ہم زیادہ فیل کرتے ہیں. دوسرے لفظوں میں ہم زیادہ ایبزارب کرتے ہیں. وہ انسان جو زیادہ فیل کرتا ہے وہ زیادہ ایبزارب کرتا ہے, اور جو زیادہ ایبزارب کرتا ہے وہ الٹا سیدھا بھی ایبزارب کرتا ہے, وہ کام کی چیز بھی ایبزارب کرتا ہے. تو یہ جو ایج ہے اس کے اندر اوور سینسٹیوٹی یا حساسیت یا بہت سینسٹیو ہونا, یہ اس کا ایک کہہ لیجیے نفسیاتی تقاضا ہے اس عمر کا. یہ آپ کو سمجھنا ہوگا. اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو آپ اس بات سے الجھیں گے نہیں, یہ آپ کی شکایت نہیں بنے گی کہ یہ اتنا اوور سینسٹیو کیوں ہے, بلکہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے. آپ کہیں گے اچھا اگر یہ اوور سینسٹیو ہے تو ہمیں ان چیزوں کا ذرا خیال کرنا ہے. کیونکہ ہوتا کیا ہے, اگر آپ کا ایک بیٹا ہے جو 13 سال کا ہے, فرض کیجئے میں ایک فیملی کمپوزیشن ایک شیئر کرتا ہوں. آپ کا ایک بیٹا ہے جو 13 سال کا, آپ کی ایک بیٹی ہے جو 8 سال کی ہے, اور آپ کا ایک اور بیٹا ہے
جو 4 سال کا ہے. تو چونکہ آپ ایک فطری، ہر انسان کی ایک فطری، ہماری فطرت کیا ہے؟ ہماری فطرت یہ ہے کہ ہم چھوٹے اور کمزور کی طرف فطری طور پر زیادہ مائل ہوتے ہیں. تو 4 سال کے بیٹے کو زیادہ مارجن دیں گے، اس سے کم مارجن 8-9 سال کے بچے کو دیں گے، اور 13 سال والے بچے کو ہم ذرا سا ٹف ٹائم دیں گے اور ہم کہیں گے بھائی ناؤ یو آر گرون اپ، یو آر ناٹ اے چائلڈ. کبھی کبھی ہم یہ جملہ بولیں گے، ہم اس سے کچھ اور طرح کی ایکسپیکٹیشنز رکھیں گے، ہم اس کی فیلنگز کے لیے کچھ تھوڑے سے کیئرلیس ہو جائیں گے، اور یہ لاشعوری طور پہ ہوگا. ہمیں ایسا نہیں کرنا. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا جو چھوٹا بچہ ہے اس کی نفسیاتی ضروریات کچھ اور ہیں، اور جو آپ کا بڑا بچہ ہے اس کی نفسیاتی ضروریات کچھ اور ہیں. جو بڑا بچہ ہے وہ زیادہ حساس ہے، اتنا حساس چھوٹا والا نہیں ہے. ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں، جو چھوٹا بچہ ہے نا، جو 4 سال والا ہے، اس کو بھی آپ چاہیے، اور جو 13 سال والا ہے اس کو بھی آپ چاہیے. یہ جو 4 سال والا ہے نا، یہ آپ جہاں نظر آئیں گے اور جس حالت میں نظر آئیں گے اور جس طرح نظر آئیں گے اور جہاں ملیں گے نا، وہ آپ کو پکڑ کے وصول کر لے گا اور اسے جو چاہیے وہ آپ سے لے لے گا. جو 13 سال والا ہے یہ ایسے نہیں کرے گا. تو اب آپ کو سمجھ آیا کہ 13 سال والے کی نفسیاتی بناوٹ اور 4 سال والے کی نفسیاتی بناوٹ میں کتنا فرق ہے. تو یہ حساس ہے، یہ بات آپ کو سمجھنی ہوگی اور اس کا آپ نے خیال کرنا ہوگا. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک اور بات بھی سمجھ لیں. میری باتوں سے اگر کسی کو یہ تاثر مل رہا ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بچوں کو ہر وقت انٹرٹین کریں، دس از ناٹ یور بزنس، دس از ناٹ یور جاب. اپنے بچے کو ہر وقت انٹرٹین کرنا یہ آپ کا کام نہیں ہے. اپنے بچے کو ہر وقت کوئی ایکٹیویٹی دینا یہ بھی آپ کا کام نہیں ہے. اور اپنے بچے کو ہر وقت خوش کرنا یہ بھی آپ کا کام نہیں ہے. میرے پاس ایک خاتون آئی، انہوں نے کہا انہوں نے اپنا مسئلہ بیان کیا، بلکہ ایک ورک شاپ ہو رہی تھی، اس میں خاتون نے مجھ سے ایک سوال کیا. انہوں نے کہا کہ میں اپنے بچے کو کوشش کرتی ہوں خوش رکھنے کی کوشش کرتی ہوں، اور وہ مجھ سے ناراض رہتا. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں، آپ کے تعلق میں یہ طے ہی نہیں ہوا ہے کہ ناراض رہنے کا حق کسے حاصل ہے اور خوش رکھنے کی ذمہ داری کس کی ہے. اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ مجھے خوش رکھے، اور ناراض ہونے کا استحقاق میرے پاس ہے، ان کے پاس نہیں ہے. الٹا ہوا ہے معاملہ. ہم اپنے بچوں کے گرد طواف کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی سیلف رسپیکٹ پروٹیکٹ نہیں کر رہے ہوتے. میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ بڑا فرم ہونا ہے، بڑا کلیئر ہونا ہے، اور بڑا پرنسپل سینٹرڈ ہونا ہے. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ انہیں انٹرٹین کرتے رہیں. بہت سے پیرنٹس کو ہفتے میں ایک دن جو ملتا ہے نا، وہ کہتے ہیں آج ان کے لیے کچھ کرنا ہے، تو بس نکل پڑتے ہیں کہیں، اور سب سے پہلی جگہ جو انہیں نظر آتی ہے نا کہ یہاں چلے جاؤ، اس جگہ کے باہر بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے 50%، 3 days left. تو انہیں لگتا ہے کہ اس شہر میں سب سے زیادہ ضروری جگہ جہاں ان کو اگر نہیں لے کر گئے تو خدا ہم سے پوچھے گا روز محشر کہ تجھے اتنی عقل بھی نہیں تھی کہ 50% کی سیل لگی ہوئی تھی اور تو مطلب اتنا بھی تیرے پاس آئیڈیا نہیں تھا کہ آئیڈیاز کو لبیک کے. عجیب نالائقی کے ہم اس کو نا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح سے، تو ان کی نفسیاتی بناوٹ کو سمجھیے. دوسرا پوائنٹ، اپنے امیج کی اسے بہت فکر رہے گی اسے اپنے امیج کی. اس کا جو امیج ہے وہ اس کے لیے بہت اہم ہے. تو آپ خاص طور پر پبلک میں اس کو نہیں کچھ کہیے. ایک اور بات جس کا ہم خیال نہیں رکھتے، بچے کی بات کرنا اور بچے سے بات کرنا، اس میں فرق ہے. بہت دفعہ ایسا ہوا، میں کبھی کسی دوست کے گھر گیا. اب چونکہ میری وجہ مشہوری، جب میں چھوٹا تھا تو بہرحال میں ایک عام سا آدمی تھا، میں ابھی بھی عام سا آدمی ہوں، لیکن وہ وجہ مشہوری انسان کو بہت خراب کر دیتی ہے. تو ہمارے ساتھ بھی ایسا چیلنج درپیش ہے. اب میں کبھی دوست احباب سے ملتا ہوں، کبھی رشتہ داروں کے یہاں جاتا ہوں، تو وہ سوچتے ہیں کہ یار یہ موقع اچھا ہے، اس آدمی سے ذرا بچوں کے مسائل ڈسکس کر لو.
میں جتنا کوشش کرتا ہوں بچنے کی، لیکن میں کہیں نہ کہیں پکڑ کے نا وہ پھر شروع کر دیتے ہیں. اس میں جو چیلنج ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ آس پاس گھوم رہا ہوتا ہے اور وہ مجھ سے کہہ رہے ہوتے ہیں یہ تو نا، اب جملہ سنیں آپ، یہ سب سے زیادہ تیز ہے. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ آپ کے یہاں ایسے بچے بھی ہیں جو تیز نہیں ہیں. یہ جملہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ تیز ہے. واٹ از دس؟ یہ تیز ہے، یہ زیادہ تیز ہے. یا اس کے بارے میں آپ ایک جملہ، اس کے جس چیز کو ٹھان لیتا ہے نا کر کے رہتا ہے. اچھا یہ مجھ سے اظہار خیال فرما رہے ہیں اور بچہ آس پاس موجود ہے. بچے کی بات کرنا اور بچے سے بات کرنا، ان دونوں میں فرق ہے. تارے زمین پر کس کس نے دیکھی ہے؟ الحمدللہ. اللہ کرے کہ اس سے کوئی کام کی چیز سیکھی ہو. میں یہی کہہ سکتا ہوں. جب تارے زمین پر فلم آئی تو بہت سے لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ چونکہ بچوں کے بارے میں ہے تو بچوں کو دکھانی چاہیے. تو بہت سارے سمجھدار لوگوں نے گھر میں بچوں کو دکھائی. حتیٰ کہ گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہمارے شہر کے ایک سینما میں، آپ پتہ نہیں آپ میں سے کچھ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے کچھ بڑے مشہور سینما ہیں، اس میں یہ لگا دی گئی کوئی 2-3 مہینے کے لیے، اور گورنمنٹ اسکولس کے بچوں کو روزانہ گاڑیوں میں لایا جاتا تھا اور وہ سینما میں بٹھایا جاتا تھا اور پوری مووی انہیں دکھائی جاتی تھی. اینڈ دیٹ واز اے فینٹاسٹک، کہہ لیں ان کے لیے ایک ٹریٹ کا انتظام تھا. لیکن اس میں جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ یہ بچوں کے بارے میں ضرور ہے لیکن بچوں کے لیے نہیں ہے. بالکل بھی نہیں ہے. آپ غیر ضروری طور پر کسی بچے کو ایک خاص پرسیپشن لاک میں مبتلا کر دیتے ہیں. پرسیپشن لاک بہت بہت خطرناک چیز ہوتی ہے. مطلب وہ بچہ جس کو لکھنے اور پڑھنے سے متعلق کچھ دشواریوں کا سامنا ہے، اگر وہ تارے زمین پر دیکھ لے گا اس کا بہت نقصان ہوگا. وہ ایک ایسے پرسیپشن لاک میں چلا جائے گا جس سے نکالنا آسان بات نہیں ہے. دوسری فلم بنانی پڑے گی عامر خان کو اس سے نکالنے کے لیے. ایسا نہیں کریں، ایسا نہیں کریں. بچوں کے بارے میں آپ بات بچے کے سامنے نہیں کریں. بچے کی نفسیاتی مجبوری یہ ہے کہ وہ اوور ہیئر زیادہ غور سے کرتا ہے اور ہیئر ذرا مشکل سے تیار ہوتا ہے. تو آپ اس کے امیج کی پرواہ کریں، اس کے امیج کو مینٹین کریں، پبلک امیج کو اس کے مینٹین کریں، پروٹیکٹ کریں، دوستوں کے سامنے، بہن بھائیوں کے سامنے. بڑے بچے کی چھوٹے بہن بھائیوں کے سامنے کلاس نہ لیں. آپ نے جو بات کرنی ہے اس سے کریں. میں آپ کو یہ کہہ نہیں رہا کہ آپ اپنے بچے سے یہ نہ کہیں کہ مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگتی یا تم یہ غلط کر رہے ہو. بالکل کہہ سکتے ہیں. آپ باپ ہیں، آپ ماں ہیں، آپ اس سے ساری باتیں کریں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ بات کب کرنی ہے، کیسے کرنی ہے. اکیلے میں بلائیے اور کہیے بیٹا مجھے سمجھ میں نہیں آیا آپ یہ کیا کر رہے تھے. اکیلے میں کر رہے ہیں تاکہ اس کا امیج اوروں کی نظر میں نہ گرے. پردہ داری رکھ رہے ہیں اس کی جو نالائقی آپ نے دیکھ لی ہے وہ نالائقی سب کو نہیں بتا رہے کہ دیکھا یہ اس بچے کو میں نے ریڈ ہینڈڈ پکڑا تھا. صبح شام اسکولز میں یہ ہوتا ہے. صبح شام بچوں کی زندگی. وہ بچہ جس کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ میرے بارے میں تو سب مجھے تو سب سمجھتے ہی ایسا ہیں، اس بچے کے لیے برا کام کرنا بہت آسان ہو گیا ہے. جس کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ مجھے سب برا مان چکے ہیں، سب مجھے برا جان چکے ہیں، سب مجھے برا مان چکے ہیں. اس بچے کے لیے برائی پہ کھڑے رہنا بہت آسان ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. بلکہ اگر خدا نخواستہ ایسی سچویشن ہو گئی ہے تو آپ اس بچے کی وجہ مشہوری چینج کریں، اس کی ریزنز آف پاپولیرٹی کو چینج کر دیں. آپ اگر یہ بات نہ ماننے، میرے پاس ایک خاتون آئی، انہوں نے اپنے بچے کے بارے میں مجھے بتایا. کاؤنسلنگ سیشن تھا. انہوں نے جو میں نے بچے کے بارے میں بہت ساری چیزیں بتا رہی تھیں. میں نے ان خاتون سے کہا کہ محترمہ اگر میں آپ سے ایک جملے میں پوچھوں کہ آپ کو اپنے بچے سے سب سے بڑی شکایت کیا ہے تو وہ ایک جملے میں بتائیے. تو انہوں نے سوچا اور انہوں نے کہا میرا بچہ میری بات نہیں سنتا. میں نے کہا اوکے. ہم جب یہی باتوں کے دوران ان کی فون کی گھنٹی بجی. اچھا جتنے بھی پیرنٹس میرے پاس کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں، میری کوشش ہوتی ہے کہ یہ میری گفتگو کے دوران فون بجے تو یہ سنیں، کیونکہ جو آگہی مجھے اس خوش کلامی سے
کی سماعت سے ملتی ہے ان کے مسائل کی اور ان کے احوال کی، وہ مجھے اس بیانیے سے نہیں ملتی جو وہ خود میری سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ان خاتون نے فون اٹھایا. پہلے تو فون وہ کرنے، یعنی اس کو فون کو خاموش کرنے لگی. میں نے کہا نہیں وہ کوئی کام کا ہوگا. کہ لیں ہاں وہ بیٹے کا ہے. میں نے کہا اسی کا ہے جو؟ ہاں. انہوں نے اٹھا لیا فون. میں نے کہا اٹھائیں وہ ضروری بات ہوگی، اب یہ اسی کا مسئلہ مجھے بتا رہی تھی. فون اٹھایا، انہوں نے کہا ہاں ڈرائیور جو ہے وہ تمہیں وہاں لے جائے گا، پھر اس کے بعد وہاں لے جائے گا، اور دیکھو میں اتنی دیر میں مجھے یہاں لینے آنا ہے، تو اس کو کہہ دینا کہ مجھے یہاں پر اتنے بجے لینے آ جائے اور یہ کر لے، اور پھر تم وہاں رک جانا اور یہ کر لینا. اور فون انہوں نے رکھ دیا. تو میں نے ان محترمہ سے کہا کہ دیکھیے اگر آپ کہیں تو میں اوبر یا کریم بک کرا دوں. کہنے لگیں کیا مطلب؟ میں نے کہا وہ جب آپ یہاں سے جا رہی ہوں گی، آپ کا ٹائم پورا ہوگا، آپ نے وہ ڈرائیور. کہنے لگی نہیں میں نے ڈرائیور کا کہا ہے نا. میں نے کہا کس سے کہا ہے؟ کہنے لگے میں نے اپنے بیٹے سے کہا ہے. میں نے کہا اسی بیٹے سے کہا ہے جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے، عقیدہ ہے کہ یہ میری سنتا ہی نہیں ہے. ابھی تو آپ کہہ رہی تھی میری سنتا نہیں ہے، اور ابھی آپ کو یہ یقین ہے کہ وہ ڈرائیور بھیج دے گا. مطلب وہی بندہ ڈرائیور بھیجے گا جس کے بارے میں آپ کا بیان تھا کہ یہ تو سنتا ہی نہیں ہے. تو احتیاط کریں، سوچیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. آپ نے اس بچے کو مشہور کیا ہوا ہے تم کبھی میری بات نہیں سنتے. سچی بات یہ کبھی کبھی سنتا ہے، کبھی نہیں سنتا اور کبھی سنتا ہے. اس پہ غور کریں کہ کیوں کبھی نہیں سنتا. اس پہ غور کرنے کی بجائے اس کو مشہور کیا ہوا ہے تم تو سنتے ہی نہیں ہو. اگر اس کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ میری وجہ شناخت یہی ہے، اگر سب مجھے اسی وجہ سے جانتے اور مانتے ہیں تو اب میں کیوں سنوں، جبکہ پوری دنیا کی برائی تو میں نے حاصل کر ہی لی ہے نا. سب کی نگاہوں میں تو میں ہوں ہی برا. اب میں ان کی سن کر اپنا امیج اچھا تو کر نہیں سکتا، لہٰذا بہتر ہے نہ سنو، جو کہہ رہی ہیں کہنے دو. بات واضح ہو رہی ہے؟ میرے پاس بہت سے پیرنٹس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرا بچہ کھاتا نہیں ہے. تو میں ان سے پہلا سوال یہ کرتا ہوں کیا اس کو بھی یہ پتا ہے کہ یہ کھاتا نہیں ہے؟ کہہ لیں اس کو تو میں صبح شام کہتی ہوں تم کھاتے کیوں نہیں ہو، تم کھاتے نہیں ہو، تم کھاتے نہیں ہو. جتنی دفعہ اس نے یہ جملہ آپ کی زبان سے سنا ہے اتنا اس کا کھانے کا جو ایٹیچیوڈ ہے نا، یا کہہ لیجئے کھانے کا، وہ متاثر ہوا ہے. دیکھیں لفظوں میں جادو ہوتا ہے، اور ماں باپ کی زبان سے جو جملہ نکلتا ہے نا وہ کسی بچے کے نفس پر چپک جاتا ہے. اچھی بات منہ سے نکالیں. بات واضح ہو رہی؟ تو اسے اپنے امیج کی بہت فکر رہے گی. یہ اپنے تجزیے کو بہت زیادہ اہم سمجھے گا، کیونکہ جو اس کا اپنا سیلف انالیسس ہے. آپ کسی چیز کے بارے میں بتاتے ہیں کہ دیکھو تم وہاں جاؤ گے نا تو تمہیں ایسے نہیں ایسے کرنا، یا یہ نہیں یہ کرنا، یا ایسا کرو ابھی رک جاؤ یہ نہیں خریدو کچھ دن کے بعد خریدنا، یا چلو ایڈمیشن لینا ہے تو یہ کر لو. آپ نے جو انالیسس دیا ہے اسے اپنا پرسنل انالیسس زیادہ امپورٹنٹ اور زیادہ بہتر لگے گا. اس پہ آپ پریشان نہ ہوں. اپنی عقل سے سمجھنا چاہتا ہے چیزوں کو. اس کو اللہ نے ایسا بنایا ہے، اس سے الجھے نہیں، اس کو انجوائے کریں. اور چونکہ اس کو ایسا بنایا ہے اسی لیے تیزی سے بڑا ہوتا ہے. اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ بہت سے سبق، لائف کے بہت سارے لیسنز اپنے تجربے سے سیکھے گا. بہت تھوڑے سے لیسنز ہیں لائف کے جن کو آپ کی نصیحت سے سیکھے گا. آپ نے کہا دیکھو ایکسپیریمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بتا رہی ہوں ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا، لہٰذا ایسا نہیں کرنا اور ایسا کرنا، تو میری ایڈوائس لے لو اور پلیز ٹرائل اور ایرر نہیں کرنا. تو کبھی کبھی ایسا ہو جائے گا کہ وہ ٹرائی نہ کرے اور ایکسپیریمنٹ نہ کرے اور آپ کی بات مان لے، لیکن بہت سی دفعہ ایسا نہیں ہوگا، کر کے دیکھے گا. اور سب سے بڑا جو اس کی جو بڑی نفسیاتی حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور بڑا منوانا چاہتا ہے. اس کا پرابلم یہ ہے کہ آپ اسے بڑا مان نہیں رہے. اس کا کوئی دوست اس کو اگر یہ کہہ دے نا تم تو بچے ہو، تو اس کو لگتا ہے اس کو گالی ملی ہے.
وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو بڑی جلدی آپ بڑوں والا عزت مقام دے دیں. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے مشورے میں شریک کیجیے. اس کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی زندگی کے جو فیصلے ہیں اسی کی کنسنٹ سے اس کے ساتھ مل کے طے کیجیے. آپ اس کو رسپیکٹ دیجیے. آپ اس کے تجزیے, اس کی رائے, اس کی انالیسس کو اس طرح ایک رسپیکٹفل مینر میں میں 100% میں اس بات سے مانتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا انالیسس بالکل غلط ہو, اس کی اوپینین, اس کی ججمنٹ بالکل غلط ہو, میں اس سے ایگری کرتا ہوں. آپ کا وزڈم کچھ اور ہے, اس کے پاس وہ وزڈم نہیں ہے, وہ بالکل بیوقوفی کی بات بھی کر سکتا ہے, لیکن اس کے لیے رسپیکٹفلی بات کریں. یہ بات واضح ہو رہی ہے. تو یہ اس کی نفسیاتی, یہ جو میرا پوائنٹ تھا, جو پوائنٹ نمبر 6 تھا, اس کی ڈیٹیل تھی جس میں میں نے یہ ساری باتیں کی کہ ان کی سائیکولوجیکل, ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. میرا 7واں پوائنٹ یہ ہے, 7واں پوائنٹ نمبر 6 کی ڈیٹیل میں خود ہی آ گیا ہے کہ ان کی ریزنز آف ریپیوٹیشن چینج کر دیں. اس بات کا خاص خیال کریں کہ ان کی وجہ مشہوری صحیح ہونی چاہیے, اچھی ہونی چاہیے. اگر کسی بچے کی وجہ مشہوری ناپسندیدہ قسم کی ہے تو یہ بڑی خراب بات ہے. یور چائلڈ شوڈ ناٹ بی نون فار بیڈ ریزنس. بہت سے کیسز میں ہمارے بچے وہ جو نہیں کر پایا ہے اس کی وجہ سے مشہور ہے, وہ جو غلط کرتا ہے اس کی وجہ سے مشہور ہے, وہ جس کام میں صحیح نہیں ہوا ہے اس کی وجہ سے مشہور ہے. حالانکہ اس کے اندر کوئی اچھے کام بھی ہیں, اچھی چیزیں بھی ہیں. اس کی وجہ مشہوری جو ہے نا وہ ٹھیک ہونی چاہیے. اس کی جو ریزن, اس کی جو ریکگنیشن ہے وہ صحیح بیسس پہ ہونی چاہیے. اگر اسکول آپ کے بچے کو اگر آپ کا بچہ کسی اسکول میں مشہور ہو گیا ہے کہ یہ تو اخلاقی طور پہ ٹھیک نہیں ہے, خدا نہ خواستہ کوئی بچہ کسی بھی بیڈ ریزن کی وجہ سے فیمس ہو گیا ہے, آپ اس کا اسکول پھر چینج کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ اس کے لیے اچھا ماحول نہیں ہے. وہ کام, جس بات پر آپ کا بچہ مشہور ہے وہ کام اس کے لیے کرنا سب سے آسان ہے. تو آپ اس کو اچھی ریزنز پہ مشہور کیجئے, اچھی بات اس کی وجہ مشہوری غلط نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے وہ بہو جو غصے کے لیے مشہور ہے نا, اس کے لیے غصہ کرنا بڑا آسان ہو جاتا. لیکن آج ہماری ساسوں کو نا یہ راز پتہ نہیں ہے, وہ پھر بھی مشہور کرتی ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ 8واں پوائنٹ یہ ہے کہ بچے سے باتیں کیجیے. باتوں سے زیادہ قیمتی کام کوئی اور نہیں ہے. دیکھیے جسے ہم ایجوکیشن کہتے ہیں, اس کے اندر جو فنڈامنٹلی ایجوکیشنل پروسیس ہے, یا جو اس کے اندر جو ایسنس آف ایجوکیشن ہے کسی بھی ایجوکیشنل پروگرام کا, وہ کانورسیشن ہے. جو فارمل ایجوکیشنل پروگرام کے اندر وہ چیز جو ایسنس ہے وہ سننا نہیں ہے, وہ کانورسیشن ہے. وہ رٹا لگانا نہیں ہے, وہ ریڈنگ بھی نہیں ہے, وہ اسائنمنٹس بھی نہیں ہیں, وہ کانورسیشن ہے. کسی سینسیبل انسان کے ساتھ کانورسیشن, باتیں. آپ کے بچے کی باتیں اس کو کرنی چاہیے, اور اللہ کرے کہ آپ کا بچہ ہنڈریڈز آف آورز زندگی میں باتیں, مطلب آپ کی سینکڑوں گھنٹے اس کام پہ لگے ہوں جس میں باتیں کر رہے ہوں آپ لوگ. یعنی نکالیں اپنی زندگی میں وقت باتیں کرنے کے لیے. وہ کبھی ڈائننگ, آپ کو یاد ہوگا, آپ کا پرانے, ہم اپنے زمانے میں کھانا کھانے کے بعد ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا ختم ہو جاتا تھا, باتیں ختم نہیں ہوتی تھیں, لہٰذا کھانا ختم ہونے کے 40 منٹس بعد بھی سب بیٹھے رہتے تھے اور باتیں کرتے رہتے تھے. تو وہ ایکچولی وہ ڈائننگ ٹیبل تھی جس میں فوڈ تو کم سرو ہوتی تھی, وزڈم زیادہ سرو ہوتی تھی. وہ حکمت کے موتی تھے جو وہاں سے ہمیں ملے ہیں. ایسی کوئی نشست ہونی چاہیے, باتیں ہونی چاہیے, بہت ساری باتیں ہونی چاہیے. باتوں میں صرف یہ خیال کریں کہ شاپنگ کی بات نہ ہو, غیبت نہ ہو, نا امیدی کا اظہار نہ ہو, شکایت نہ ہو,
بس یہ 2-3 چیزوں کا خیال کر لیں، باقی جو بھی بات گھر کے اندر ہو رہی ہے وہ صحیح ہو رہی ہے. وہ اصل میں باہر ہوتی ہیں دوسری باتیں جو صحیح نہیں ہوتی. گھر کے اندر سیاست کی باتیں نہ کریں، یہ والی باتیں کریں، بہت اچھی ہوں گی انشاءاللہ، بہت ایجوکیشن اس سے ملے گی. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ باتیں نہیں کرتا تو آپ اپنی زندگی کے ایکسپیرینسز شیئر کریں. اپنی لائف کی ایک ٹائم لائن بنائیں. جب آپ چھوٹے تھے آپ کو اپنی ارلیسٹ میموریز کون سی ہیں؟ جب آپ بہت چھوٹے سے تھے اس وقت سے لے کے اب تک کون کون سے وہ ایکسپیرینسز ہیں جو ورتھ شیئرنگ ہیں؟ جب ہم 4 سال کے تھے نا تو ہم نے یہ کیا. تمہارے جو دادا تھے نا، یعنی میرے جو ابو تھے، ان کے ساتھ میں وہاں جاتا تھا اور یہ ہوتا تھا، اور ہم وہاں جا کے نا یہ کرتے تھے. اپنی زندگی کے ایکسپیرینسز شیئر کریں. کوئی بچہ بھی، یعنی بہت مشکل بات ہے کہ وہ آپ کی ایکسپیرینسز میں انٹرسٹڈ نہ ہو. اگر خدا نخواستہ یہ نوعیت ہے تو وہ بہت بیزار ہو گیا ہے، مطلب پھر اس کو بھی صحیح کیا جا سکتا ہے، لیکن ایکسپیرینسز شیئر کریں. تو بہرحال یہ 8واں پوائنٹ تھا. پوائنٹ نمبر 9 ہے. پوائنٹ نمبر 9 ایک آئیڈیا ہے میرا، اس کو میں کہتا ہوں ریفلیکٹیو جرنل. ریفلیکٹیو جرنل کا آئیڈیا کیا ہے کہ آپ ایک نوٹ بک لیں گے یا اچھی سی ڈائری لیں گے. اگر ممکن ہو تو واپسی پہ کسی اچھی سی اسٹیشنری شاپ پہ جاتے ہوئے رکیے گا، اور جتنے آپ کے بچے ہیں اتنی اچھی سی نوٹ بکس لے لیجیے گا. 4 بچے ہیں، 2 بچے ہیں، 2 نوٹ بکس بائی کر لیں. اور نوٹ بک کے پھر گھر پہ جا کے اس نوٹ بک کے پہلے صفحے پہ اپنے بچے کے لیے کوئی لو لیٹر لکھیں، کوئی اچھی سی بات لکھیں، ایک ڈائلاگ انیشیٹ کریں. لیکن اس رائٹنگ کے اندر مجھے تم سے یہ توقعات ہیں یہ مت لکھیے گا، اس میں ٹیچ کرنے کی کوشش مت کیجیے گا. وہ ویسے ہی ایک ریلیشن شپ کی ایک ایک رائٹنگ کا چینل ہے کمیونیکیشن کا، جس کو آپ اسٹیبلش کریں گے. اور 1-1.5 صفحہ اس پہ لکھ کے اس کو تحفے میں دے دیجیے گا. اسے کہے گا اب میں چاہوں گی کہ تم بھی اس میں کچھ جواب ہمیں دو. تو یہ ریفلیکٹیو جرنل ہے جس میں ایک ریٹن ڈائلاگ ممکن ہوگا. کبھی آپ 2 لائنیں لکھیں گے اور وہ 1 صفحہ لکھے گا، کبھی آپ 1 صفحہ لکھیں گے اور وہ 2 لائنیں لکھے گا، کبھی ایک دن میں 4 دفعہ ایکسچینج ہوگا، کبھی 4 ہفتے میں 2 دفعہ ایکسچینج ہوگا، سہولت کے ساتھ. کوئی اس پہ ناراضگی نہیں ہے اگر تم نے جواب میں نہیں لکھا. جوابی خط نہ آنے پہ لڑائی نہیں کریں، انتظار کریں. تو اچھے انداز دوسرا خط لکھ دیں، تیسرا خط لکھ دیں. لیکن یعنی کسی بچے کے لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ سب سے قیمتی تحریر وہ ہے جو اس کے امی اور ابو نے اس کے لیے لکھی ہے. آج ہمارے بچوں نے کب ایسی تحریر پڑھی؟ یعنی سب سے قیمتی تحریر جو آپ کا بچہ پڑھ سکتا ہے وہ تحریر ہے جو اس کی امی یا ابو نے اس کے لیے لکھی ہے. کمال ہے. تو کوئی ایسی چیز کیجئے، بہت زبردست انشاءاللہ آپ کا ریلیشن شپ اس سے بہتر ہوگا. اور آخری پوائنٹ ہے دعا دینے کا فن سیکھیے. دعا دینے کا فن سیکھیے. کیا بات ہے؟ دعا دینا بڑی حکمت اور بصیرت کی بات ہے. دیکھیے آپ اپنے بچے کے لیے بہت ساری چیزیں اللہ سے مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں. تنہائی میں آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اپنے بچے کے لیے اللہ سے. یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ. یا اللہ میرے بچے کو عقل دے، یا اللہ میرے بچے کے لیے یہ کر، یا اللہ میرے بچے کو کامیابی دے، میرے بچے کے لیے یہ کرے. یہ جو کچھ چاہیے آپ اللہ سے کہیں، اور بہت کہیں، اور بڑی شدت سے کہیں، رات کی تنہائیوں میں کہیں، اور جتنے اخلاص سے آپ کہہ سکتے ہیں تو کوئی نہیں کہہ سکتا. یہ تو ایک ایسپیکٹ ہے دعا کا جو آپ نے کرنا ہے. لیکن ایک دوسرا ایسپیکٹ ہے دعا کا جو اس کی نفسیاتی نشونما کے لیے بہت زیادہ اہم اور بہت زیادہ قیمتی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو مخاطب کر کے کوئی دعائیہ بات کہیں، اور وہ اپنی زبان میں کہیں. آپ کی زبان سے دعائیہ کلمات اس نے کتنے سنے ہیں، کب سنے ہیں، کیا سنے ہیں. لیکن اس کے لیے حکمت درکار ہے. اب وہ حکمت کیا درکار ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کیا حکمت درکار ہے. اگر آپ اپنے بچے سے یہ کہتے ہیں خدا تمہیں عقل دے، تو ناراض ہو جائے گا.
کہے گا اس کا مطلب ہے میرے اندر عقل نہیں ہے. اگر آپ اپنے بچے سے کہتے ہیں اللہ تمہیں ہدایت دے تو بھی ناراض ہو جائے گا. کیا مطلب مجھے ہدایت نہیں؟ اچھا یہ دعا آپ تنہائی میں رات کو جاگ کے مانگیں, یا اللہ اسے عقل دے, یا اللہ اسے ہدایت دے, یا اللہ اسے سمجھ دے, سب مانگیں آپ. لیکن اپنے بچے کو جو دعائیہ کلمات آپ کی زبان سے اس کو سننے ہیں وہ کس نوعیت کے؟ اچھا یہ سمجھیے دعا کہتے کسے ہیں, دعا ہے کیا؟ دعا ہمارے وجود کے اندر سے ایک تمنا نکلتی ہے جو لفظوں کا روپ دھارتی ہے اور بارگاہ الہی میں پہنچ جاتی ہے. اس کو دعا کہتے ہیں. دعا اس بات کا انڈیکیٹر ہے کہ میں نہ خدا سے مایوس ہوا ہوں نہ تم سے مایوس ہوا ہوں. دعا جو ہے وہ ریوائول آف ہوپ ہے. دعا جو ہے وہ تمہارے اوپر کانفیڈنس کا اظہار ہے, نصرت الہی اور تمہاری, یعنی مجھے تم سے بھی امیدیں ہیں, مجھے خدا کی نصرت سے بھی امیدیں ہیں, تم سے میں پازیٹیو ایکسپیکٹیشنز ایکسپریس کر رہا ہوں. دعا ہے کیا؟ دعا پازیٹیوٹی ہے. تو یہ پازیٹیو ایکسپیکٹیشنز جو میں تمہارے حوالے سے رکھتا ہوں یہ بارگاہ الہی میں پہنچتی ہے تو دعا کہلاتی ہے, اور اس پہ تائید نصرت الہی جو ہے میں اس میں مانگتا ہوں. یہ زبردست, یعنی کسی بھی انسان کی سائیکک کنڈیشن کو جو امیڈیٹلی امپروومنٹ میسر آتی ہے وہ دعا سے آتی ہے. دعا بڑی غیر معمولی چیز ہے. یعنی اللہ ہمیں وہ دعا نصیب کرے جس کے نتیجے میں ہمارے وجود کی کہہ لیجئے ایک بہتری ہمیں اپنے اندر محسوس ہو, مطلب ایک تازگی اور قوت محسوس ہو, توانائی محسوس ہو. اور یہی دعا تو ہم اپنے بچے کو دعا دیں بہت کیئرفلی چوزن ورڈز میں, یعنی یا اللہ میرے بچے کے اندر محبت کا جذبہ اور بڑھا دے, یا اللہ میرے بچے کو ایسی ہی محبت کرنے والا رکھیے, یا اللہ میرے بچے کے اندر جو اچھائیاں ہیں ان کو مینٹین رکھیے, یا اللہ میرے اور میرے بچے کے تعلق کو اور اچھا بنا دے. کوئی ایسی دعا جس کو سننا اس کے لیے خوشگوار تجربہ بنے. تو اس کے لیے ایک حکمت درکار ہے, اس کو آپ سوچئے گا, اس کو دیکھیے گا. بہرحال یہ کچھ 10 مختلف پوائنٹس تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھے. بہرحال نٹ شیل ویو یہ ہے کہ میری گفتگو کے 3 بڑے یعنی میری گفتگو 3 میجر پوائنٹس میں سپلٹ تھی. پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ ٹین ایجرز کے ساتھ گہرا تعلق کیوں ضروری ہے, اور اگر یہ تعلق نہیں بنایا گیا تو کیا نقصان ہوں گے. تو اس کی کچھ ریزنز اس کی ڈیٹیل میں نے بیان کی. دوسرا پوائنٹ یہ ڈسکس ہوا کہ گہرے تعلق کے انڈیکیٹرز کیا ہیں, تو اس کے 3 انڈیکیٹرز سامنے آئے. اور پھر تیسرا پوائنٹ جو میری گفتگو کا تھا, جو تھوڑا ڈیٹیل تھا, کہ ہم ایسا گہرا تعلق جسے میں بانڈنگ کہہ رہا ہوں یا بامانی تعلق کی بات کر رہا ہوں, اس پہ ہم کیسے فائز ہو سکتے ہیں, اس کا راستہ کیسے ملے گا ہمیں. تو کچھ کرنے کے 10 کام ہم نے دیکھے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر تعلق اچھا ہے تو مزید اچھا ہوگا, اور تعلق اگر دشوار ہو گیا ہے تو انشاءاللہ وہ دشواری کم ہوگی. تو مجھے بھی اللہ سے دعا کیجئے کہ میرے کلام کا اثر مجھ پر بھی ہو, اور مجھے بھی ان باتوں کو سمجھنے کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی آپ کو ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور میرے لیے آسانی کا معاملہ کرے اور ہم واقعی اپنے بچوں کی اچھی تربیہ کر سکیں. تو یہ جو گفتگو تھی وہ میری مکمل ہو گئی ہے. اب آگے جو گفتگو کا اگلا مرحلہ ہے وہ آپ کے سوالات سے ممکن ہوگا انشاءاللہ. مونٹیسری لیول پہ جب بچے کو آپ اسکولنگ کرتے ہیں تو ٹیچر جو ہے وہ یا تو آپ کا کریٹ مطلب آپ کا کنسٹرکٹیو ہوتا ہے یا ڈسٹرکٹیو ہوتا ہے. وہ آپ کے پیرنٹس کو, جب آپ پیرنٹس جاتے ہیں وہاں پہ ان سے معلوم کرتے ہیں, انکوائر کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں آپ کا بچہ بہت ڈل ہے. تو مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ 7 سال 4 سال 5 سال 3 سال کا بچہ ڈل کیسے ہو سکتا ہے. یہ میرا خیال ہے آپ کو خود, مجھے آپ کے سوال سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ آپ تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ 7 سال کا بچہ ڈل نہیں ہوتا. اسے ڈل بنانے کی کوشش بھی 14-15 سال میں جا کے کامیاب ہوتی ہے. مطلب خاصی, یعنی
اگر کسی بچے کو ڈل بنا دینا ہے تو بھی یہ 7 سال میں نہیں ہو پاتی, اس کے لیے بھی 14-15 سال لگ جاتے ہیں اس کے اندر مکمل طور پر اس کا کچومر نکالنے میں. اچھا خاصا ذہین ہوتا ہے, تو اللہ اس کی حفاظت کرے. اور وہ بچہ دیکھیے, آپ اس اسکول کو فیل کر دیجئے جو آپ کے بچے کو فیل کرتا ہے. جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ جو ہے وہ اگر اپنے گھر والوں سے دور رہتا ہو, اسٹڈیز پڑھائی کی وجہ سے گھر والوں سے دور رہتا مطلب ہے, اس میں ہاسٹل وغیرہ میں رہتا ہو, پھر وہ مطلب ہر لحاظ سے اپنے گھر والوں سے تو دور ہی ہو گیا ہے, ان کے طریقوں سے دور ہو گیا ہے, رکھ رکھاؤ سے دور ہو گیا ہے, تو اگر پیرنٹس یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ مل جل کر رہے لیکن اب وہ یہ نہیں چاہتا کیونکہ اس کو اب الگ رہنے کی عادت ہو گئی ہے, تو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ وہ مطلب ہمارے ساتھ بلٹ اپ ہو جائے؟ کوئی بھی بچہ, میرے فہم کے مطابق جو میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں, 12 سال سے کم عمر کوئی بھی بچہ اگر اپنے گھر سے دور ہے اور کسی بھی وجہ سے دور ہے, چاہے آپ تعلیمی وجوہات قرار دیں, چاہے آپ تربیتی وجوہات قرار دیں, تو یہ مناسب نہیں ہے. کیونکہ گھر, رب کریم نے اس کی تعلیم و تربیت کا جو ادارہ بنایا ہے اس کا نام ہے گھر. اللہ نے انسانوں کی تربیت اور تعلیم کا جو پہلا ادارہ, دیکھیے خدا نے یہ ذمہ داری والدین پہ ڈالی تھی, والدین نے آؤٹ سورس کر دی. تو بس میں آگے نہیں بتا رہا پھر کیا ہوا. تو آپ یہ جو بات ہے نا کہ ہمارا بچہ تعلیمی وجہ سے اگر وہ 12 سال سے چھوٹا ہے تو اسے آپ کے ساتھ رہنا چاہیے. اچھا اگر بڑا ہے 20-22 سال کا, اچھا تو اب وہ بچہ نہیں ہے, بڑا ہے, پھر تو وہ آدمی ہے, تو وہ تو پھر اس کی تعلیم میں اس کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ اصل میں دیکھیے علم میں بڑھنا اگر اخلاق میں بڑھنے کا نتیجہ, یعنی علم میں بڑھنا اخلاق میں بڑھنے کا باعث نہ بن پا رہا ہو تو وہ علم نافع نہیں ہے. ایمان میں بڑھنا اگر میرے اخلاق میں بڑھنا, دیکھیے ایمان کے نا فوری نتائج کیا ہوتے ہیں. ایمان کے فوری نتائج یہ ہیں کہ میں اپنے رویوں میں محتاط ہو جاؤں گا, میرے اندر عجز پیدا ہو جائے گا, میرے اندر میری ایستھیٹکس امپروو کریں گی. تو اگر کوئی اچھا علم ہے تو وہ آپ کے اندر یہ ساری, میں تعلق کی فکر کروں گا. تو یہ تو اس ایجوکیشن کے اندر کوئی مسئلہ ہے جس سے وہ انسانوں کے ساتھ سختی کا معاملہ اختیار کیے ہوئے ہے, اور گھر والوں کے ساتھ اس کی نرمی, اس کے ایجوکیشن سیرپ کے اندر کوئی پرابلم ہے, وہ ایجوکیشن سیرپ چینج ہونے کی ضرورت ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم ہو, اور دوسرا یہ کہ ایک چھوٹا بچہ ہو اور پھر چند بڑے بچے بھی ہوں, تو بڑے بچوں کے کھلونے سے جب چھوٹا بچہ کھیلے تو بڑے بچے کو کس طریقے سے منع کیا جائے؟ اچھا دیکھیے, یہ جو بچوں کے آپس کے جو کانفلکٹس ہیں اس کو آپ صرف اگنور کریں. دیکھیے بچے بہت بڑے دل کے ساتھ چھوٹی سی لڑائی لڑتے ہیں, ہم بہت چھوٹے دل کے ساتھ بڑی سی لڑائی لڑتے ہیں. بہت پرابلم ہے. آپ کو آواز آ رہی ہوگی, آپ کچن میں آپ کو آواز آ رہی ہے, وہ دونوں کزنز آپس میں کھیل رہے تھے, انہوں نے کہا اب میں ساری زندگی تمہیں کچھ نہیں دوں گا, میں بھی تم سے کبھی بات نہیں کروں گی, میں بھی تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا. اور آپ نے کہا ارے یہ تو اتنا بڑا پھڈا ہو گیا, آپ بیچ میں کود پڑے. آپ اپنی سمجھ کے مطابق اسے ہینڈل کریں گے جو ٹھیک نہیں ہے. آپ کہیں گے اچھا اب تم دونوں کبھی بھی نہیں ملنا. آپ ان کے والدین سے کہیں گے یہ, آپ کے دل میں بہت ساری چیزیں پیدا ہوں گی. اس کا آسان علاج یہ خود ہی اپنے معاملات ہینڈل کریں, آپ اس میں بیچ میں نہ آئیں. اور بچے جو ایک دوسرے کو اپنے کھلونے اور اپنی چیزیں, تو آہستہ آہستہ یہ سیکھ لیں گے. مطلب اس میں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ وہ بچہ جو آسانی سے شیئرنگ پہ آمادہ نہیں ہے تو اس کو فورس نہیں کریں شیئرنگ پر. اس کی توجہ کسی اور طرف لگا سکتے ہیں تو لگائیے. کبھی آپ ان کے ساتھ مل کے کھیلیے, لیکن آپ ان کے لیے جو بچوں کے چھوٹے چھوٹے آپس کے کانفلکٹس ہیں انہیں ہینڈل کرنے دیں. بعض اوقات بہن بھائیوں میں کانفلکٹس ہوتے ہیں اور پیرنٹس کہتے ہیں کہ یہ بہن بھائیوں میں بہت کانفلکٹس ہیں, ان کو کیسے ہینڈل کریں. ایک اصول میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر یہ بہن بھائی آپس میں لڑائی کے بعد ایک دوسرے کو دوبارہ ملنا چاہتے ہیں, بات کرنا چاہتے ہیں, کھیلنا چاہتے ہیں, لڑتے بھی ہیں لیکن کھیلتے بھی ہیں, ایک دوسرے سے لڑتے بھی بہت ہیں لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں, اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. یہ لڑائی آہستہ آہستہ ہینڈل کر لیں گے. اصل میں یہ جو انٹرپرسنل کوالٹیز ہیں یہ انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنے سے حاصل ہوتی ہیں.
اچھی کہانیاں سنائیے, اپنا تعلق بہتر رکھیے. اس نے آپ کو معاف کرتے ہوئے جتنا زیادہ دیکھا ہوگا, اس کے لیے معاف کرنا آسان ہو جائے گا. آپ کو معاف کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے, آپ کو دل میں رکھتے ہوئے دیکھا ہے, دل میں رکھنا یہ سیکھ لے گا. تو آپ بس ان چیزوں کی فکر کیجئے. پریشانی کی بات اس وقت ہوتی ہے جب دو بہن بھائیوں میں یہ صورت پیدا ہو جائے کہ لڑائی لڑنے کے بعد دوبارہ بات کرنے کی نوبت نہیں آتی. آپ نے دیکھا یا تو لڑتے ہیں یا آپس میں خاموش رہتے ہیں اور کمپلیٹلی ایک دوسرے کو بائیکاٹ کیے ہوئے ہیں, ایک دوسرے سے ڈسٹینسڈ ہیں. یہ خطرناک سچویشن ہے. اس کو ریزالو کرنا چاہیے, اس پہ بیٹھنا چاہیے, اور اس کے اندر بھی اکٹھے لے کے نہیں بیٹھیے گا. پہلے ایک کو علیحدہ لے کے اس کو سمجھائیے گا, پھر دوسرے کو علیحدہ لے کے سمجھائیے گا, پھر اس کے بعد اکٹھے لے کے بیٹھیے گا. اس کے لیے حکمت چاہیے اور اس کے اسباب سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر بہن بھائیوں میں یہ صورت پیدا ہو جائے, دیکھیے بچوں کی لڑائی پرابلم نہیں ہے, پرابلم یہ ہے کہ کیا وہ لڑنے کے بعد دوبارہ ملنے, بات کرنے, کھیلنے, شیئرنگ کرنے ایک دوسرے سے, ٹھیک ہے لڑ لیے تھے لیکن ابھی دوبارہ بیٹھ کے کچھ سائیکل چلا رہے ہیں, کوئی کرکٹ کھیل رہے ہیں, کچھ اور کر رہے ہیں, وہ مل کے کوئی چیز کر رہے ہیں, تو بس ٹھیک ہے, یہ آہستہ آہستہ سیٹ ہو جائے گا. یہ ان کی لڑائی کیسے ٹھیک ہوگی؟ ان کی لڑائی اس وقت ٹھیک ہوگی جب میرا ان کا تعلق بہتر ہوگا, جب یہ مجھے معاف کرتے ہوئے دیکھیں گے, جب یہ میرے دل کو بڑا ہوتے ہوئے دیکھیں گے, تو ان کے لیے بھی یہ کام آسان ہو جائے گا. ان کے لیے دعا دیجیے, اس پہ پریشان نہیں ہو. جس چیز کو آپ زیادہ نوٹس لیں گے وہ چیز بڑھے گی. ہاں اگر بچوں کے درمیان لڑائی کی یہ کیفیت ہے کہ لڑنے کے بعد دوبارہ ملتے نہیں ہیں اور لڑائی آگے بڑھ کے بغض کے درجے پہ چلی گئی ہے, بغض ایک الگ چیز ہے, بغض جسے ہم کہتے ہیں, اور لڑائی ایک الگ, تو وہ ایک پرابلم ہے. اس کے لیے آپ کو دعا بھی کرنی ہے, اس کے لیے اذکار بھی کرنے ہیں, اس کے لیے انفرادی ملاقات, ون آن ون ٹائم دونوں کو علیحدہ علیحدہ دیجیے, اور پھر اس کو بڑی حکمت کے ساتھ اس کو ریزالو کیجیے. اس میں ٹائم لگے گا. یہ اگر خرابی پیدا ہوئی ہے تو اس کی وجوہات کچھ اور ہیں, یہ زیادہ کمپلیکس سچویشن ہے. ادروائز جو سبلنگس کانفلکٹس ہیں یا کزنس کی جو آپس میں رائیولری یا کانفلکٹس ہیں یا سبلنگس کی رائیولری ہے, یہ بہت نیچرل ہے. ہماری جو اس وقت بچوں کی زندگی ہے جو اتنی سٹریسفل ہے, اس میں یہ رجحان پیدا ہونا اس کا نتیجہ ہے. تو اگر یہ سٹریسڈ روٹین میں نہ ہو اور ان کو ایک رسپیکٹ مل رہی ہو, تو یہ بھی ایک دوسرے کو ٹف ٹائم نہیں دیں گے انشاءاللہ. چائلڈ سائیکالوجی پڑھاتے ہوئے جب میں ایک دفعہ کلاس سے باہر, میرا ٹائم ختم ہو گیا, تو سڈنلی سا کہ دو جو بچیاں تھیں 17-18 سال کی, بہت برے طریقے سے رونا شروع ہو گئی. میرے لیے پرابلم ہو گئی کہ یہ کیا بات ہوئی ہے. بات وہاں مینیجریل تک جو ہے نا, مینجمنٹ تک بات کچھ اور طرح سے پہنچتی ہے. تو بینگ اے ٹیچر میرا یہ پرابلم ہے کہ اگر آپ مینٹورنگ کر رہے ہیں اور اچھی بانڈنگ ہو گئی ہے, تو مینیجریل لیول پر پرابلمس کو کیسے فیس کریں گے؟ اچھا جی, اگر کبھی کسی اسکول میں یا کلاس روم میں کوئی ٹیچر بچوں کا مربی بن جاتا ہے, تو اس کا جو تعلق ہے وہ ایگزامینیشن سے ٹرمینیٹ نہیں ہوگا, اور اس کا تعلق جو ہے وہ کلاس روم کی 4 دیواری تک محدود بھی نہیں رہے گا, اور اس کا تعلق جو ہے وہ اس بات کی کوشش کرے گا کہ یہ استاد میری زندگی میں یا میں اس کی زندگی میں بعد میں بھی ایک کنیکشن میں رہوں, اور اس سے کوئی فیض, کوئی علم, کوئی حکمت اس کی کمپنی میں جا کے حاصل کروں. اور یہ بہت کامن ہے. یہ اسکول کے بچوں کے لیے مینیج کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن کالج یونیورسٹی میں جب ہمیں ایسا ٹیچر ملتا ہے تو ہم سب ایسے ٹیچر سے ساری زندگی کنیکٹ رہنے کی کوشش تو کرتے ہیں, کوشش ہوتی ہے. تو بچے کی بھی یہ نیچرل ڈیزائر ہے. اسکول کا جو پیراڈائم ہے یا اسکول کا جو فارمیٹ ہے اس کے ساتھ کچھ ایشوز ہیں. وہ اب آپ نے چونکہ چھیڑا ہے تو اب میں کوشش کر رہا تھا ایسی کوئی بات نہ کروں, لیکن اب میں آپ دیکھیے, بات یہ ہے کہ وہ ماحول جہاں انٹریکشن کو شک کی نگاہ سے دیکھا جائے وہ تعلیمی ماحول نہیں ہے. یہ چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں اس وقت ہمارے یہاں جس طرح کی اسکولنگ, بہت سارے اسکولز میں یہ پرابلم ہے, بہت معذرت کے ساتھ, کہ حالانکہ ایسا کوئی انٹینشنلی ایسا نہیں ہوا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ انٹینشنلی ایسا کر رہے ہیں, لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آپ بچے آپس میں بات کر رہے ہیں تو اس کو ایک غلط نظر سے دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ بات کر رہے ہیں تو ضرور میرے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں. یا ٹیچرز آپس میں اگر مل رہے ہیں, یہ جو شیئرنگ ہے, یہ جو انٹریکشن ہے یا ٹیچر اور بچے کا ہے, اس کو ہمیں ذرا وسعت نظری سے دیکھنا چاہیے, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے.
بس اس کی ہمیں راستہ نکالنا چاہیے, اور ہمارے اسکول کے پروگرام کے اندر اس بات کی گنجائش ہونی چاہیے کہ بچہ اپنے ٹیچرز کے ساتھ اگر کاؤنسلنگ یا مینٹرنگ کے لیے کوئی علیحدہ سے ٹائم چاہتا ہے تو وہ ٹائم انہیں اویلیبل ہو. یہ اسکول کے پروگرام میں اس کی اسپیس ہونی چاہیے. مطلب یہ تو آپ کے ہاتھ میں, آپ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے کہا کہ بھئی یہ ایک ٹائم سلاٹ ایسا ہے جس میں کوئی بھی بچہ مجھ سے اگر آ کے ملنا چاہے, چاہے وہ بچہ جس کو میں نے ماضی میں پڑھایا تھا اس وقت نہیں پڑھا رہا, پچھلے سال میں نے اس کو سائنس پڑھائی تھی لیکن وہ بھی میرے پاس آنا چاہتا ہے, تو ٹھیک ہے, آئی ایم اویلیبل. یہ وہ ٹائم سلاٹ ہے جس میں وہ آ کے مجھ سے ڈسکس کر سکتا ہے. دیکھیں بچے کی دشواری کیا ہے. پچھلے سال میں اس کا ٹیچر تھا, 1 سال میں نے اس کی ٹیچنگ کی, سال کے آخر میں جا کے وہ اس قابل ہوا کہ اس کو ہمت ہوئی کہ وہ اپنا بہت پرسنل اور پرائیویٹ پرابلم مجھ سے کہہ سکے. جب میرا ٹیچنگ ٹینیور صرف 2 مہینے رہ گیا تھا تو وہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا میری لائف کے اندر یہ اتنا بڑا مسئلہ چل رہا ہے, اور اس نے اپنی بہت ذاتی سیکرٹ صرف اور صرف خدا کے بعد آپ کو بتائی ہے, لیکن 2 مہینے کے بعد اس کا ٹیچنگ ٹینیور ختم ہو جائے گا. اور یہ جو آخری 2 مہینے اس میں بھی ایگزام چھایا ہوا ہے, صرف ایگزام, ایوری تھنگ ریوالوز اراؤنڈ ایگزام, ایگزام از اسکائی. یہ ہمارا ایک الگ مسئلہ ہے. اب اس کے بعد آپ نے کہا نہیں اب خداحافظ, اب تو میرا تمہارا ناطہ صرف امتحان میں پاس کرانے کا تھا, باقی زندگی تھوڑی کوئی, ہم زندگی کے لیے تھوڑی جمع ہوئے تھے, ہم تو امتحان کے لیے جمع ہوئے تھے بیٹا. ہمیں تمہیں طالب نمبر تھوڑی بنانا تھا, طالب علم تھوڑی بنانا تھا, طالب نمبر بنانا تھا, سو ہم نے بنا لیا, اب ختم. یہاں پہ آ کے ہم اچھا, اب وہ بچہ جس نے آپ سے اپنی زندگی کا کوئی راز شیئر کیا تھا, اس کے لیے کتنا مشکل ہے کہ وہ دوبارہ کسی ٹیچر سے وہ الفت اور وہ اپنائیت اور وہ اس لیول کا کنیکشن بڑی مشکل. یہ آسان بات نہیں ہوتی کہ آپ کسی کے پاس جائیں اور اپنا مسئلہ بیان کر دیں, اور وہ مسئلہ سننا آپ کے لیے بہت اہم تھا. اب آپ کے پاس وہ راز امانت ہے. اگر آپ اس کو اس طرح کرتے ہیں کہ فارملی ٹیچرز میٹنگ میں آپ کہتے ہیں آئیے میں ان سب بچوں کے راز آپ کو سنائی دیتی ہوں, اب آپ ان کو ہینڈل, دس کین ناٹ بی ڈن. یہ عجیب سی میکینکس ہے جو اس وقت ہم نے اختیار کی ہے. آپ کو اس کی زندگی میں رہنا چاہیے اور وہ آپ کے ساتھ کنیکٹڈ رہے اور آپ اس کی مینٹرنگ کریں. تو بہرحال بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا اسکول کے نظام کو ہم نے فکس کرنا ہے اور بچوں کو فلیکسیبل بنانا ہے, یا مطلب اسکول کے اندر بھی ایک فلیکسیبلٹی پیدا کرنی ہے اور بچوں کو بھی فلیکسیبلٹی سکھانی ہے. ایک پرابلم جو میں ابھی کچھ عرصے سے فیس کر رہا ہوں, میرا بیٹا تقریباً 15 سال کا ہے اور وہ ماشاءاللہ ہمارے بڑی اچھی بانڈنگ بھی ہے, ہم بہت سارے پروجیکٹس اکٹھے کرتے بھی ہیں, اور لیکن ابھی کچھ 3-4 مہینوں سے وہ اکثر پیرنٹس پریشان ہوں گے, وہ ایک PUBG گیم ہے, وہ اس کو عادت پڑ گئی ہے. اچھا, اب اس PUBG گیم کو مطلب اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کرنے کے لیے ہی ہیز لرنڈ آل ٹربل شوٹنگ. کیا ہم اس کو اوائڈ کریں کہ اس نے کھیلنا شروع کر دیا یا نہیں؟ کھیلنا شروع کر دیا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا دیکھیے, یہ گیمنگ جو ہے, اور خاص طور پہ یہ گیم اور 3-4 اور بھی گیمز ایسے ہیں جو بہت خطرناک ہیں اور اس کا نشہ لگ جاتا ہے, اس سے بچنا چاہیے, بچانا چاہیے, یہ بہت اہم بات ہے. اب اس میں ایک بات سمجھ لیں, وہ خرابی جس کی طرف میرا دل تو مائل ہو رہا ہے لیکن میرا شعور اجازت نہیں دے رہا, کم از کم اس مقام پر اس کو لے کر آئیں. اصولی طور پر بچہ یہ بات سمجھے کہ یہ چیز میرے لیے ٹھیک نہیں ہے, یہ میرا بہت وقت لے جاتی ہے, یہ میرے ذہن کو معاف کر دیتی ہے, مجھے اپنا ایسا اسیر بنا دیتی ہے کہ میں کسی کام کا نہیں رہتا. اگر میں اس کے چکر میں پھنس گیا تو پھر میں زندگی میں کوئی اور بڑے کام کرنا میرے لیے دشوار ہوں گے, یہ میرے لیے مشکل ہو جائے گی, مجھے اس سے نکلنا ہے, اپنے آپ کو بچانا ہے. اصول کی سطح پر دیکھیے, ایک مسئلہ وہاں ہوتا ہے اور مسئلہ وہاں بڑھتا ہے جہاں شعور آپ کو کوئی ڈائریکشن نہیں دے رہا. مطلب ایک بچہ وہ ہے جو اس کو غلط سمجھتا ہی نہیں ہے, ایک بچہ وہ ہے جو اس کے اندر فائدے سمجھا رہا ہے آپ کو. تو ٹھیک ہے, اس کے اندر بھی کچھ فائدے ہوں گے, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ اس کے اندر فائدے نہیں ہوں گے, اس کے اندر بھی کچھ چیزیں ہوں گی. میں نے نہیں کھیلا ہے, میں نے بھی اس کا سنا ہی ہے, تو لہٰذا میں جب مجھ سے بہت سے بچوں نے اس کو ڈسکس کیا اور میں نے ان بچوں سے یہ کہا کہ بیٹا میرا علم اس معاملے میں تم سے کم ہے, لیکن پہلے تو تم مجھے سمجھاؤ کہ یہ کیا ہے. تو بچوں نے جو کہانیاں سمجھاتے ہیں میں ان سے سنتا ہوں اور میں سوال کرتا ہوں کہ بھئی تمہارا کیا خیال ہے, یہ عمل کوئی مطلب ورچوئل ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے, اور مطلب یہ عمل اچھا ہے یا نہیں ہے. اگر یہ کوئی عمل جو ٹھیک نہیں ہے وہ تخیل میں بھی ٹھیک نہیں ہے, وہ ورچوئل فیلڈ میں بھی ٹھیک نہیں ہے, تو بچوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. تو
اصل میں ہم ان کے شعور کو جتنا توانا بنا سکتے ہیں بنائیں. اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہم شعور پہ کام نہیں کرتے, ہم ان کے اختیار کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, تربیہ یہ نہیں ہے کہ ان کے اختیار کو اپنے ہاتھ میں رکھا جائے, یہ تربیہ نہیں ہے. کسی بچے کو پابندیوں میں جکڑ دینا تربیہ نہیں ہے. بچہ اپنے اختیار کا درست استعمال کرنے کے قابل ہو, یہ کیسے ہوگا, اس کے اوپر 2 چیزوں کا کام کرنا ہوگا. پہلا ہے اس کے شعور پر کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, وہ یہ مانے کہ وہ چیز ٹھیک نہیں ہے. دوسرا اس کے قلب پر, وہ یہ چاہے کہ مجھے اس سے دور ہونا ہے, وہ اس بات پہ افسوس کرے کہ میں اس میں پھنس گیا ہوں, وہ یہ مانے کہ میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس میں بیٹھ جاتا ہوں لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کیوں بیٹھا. وہ بچہ جو ہر دفعہ برائی کرنے کے بعد ندامت کے جذبے سے سرشار ہے, وہ بڑا آدمی ہے. توبہ اسی کی, یہ جو جرت اعتراف ہے یہ توبہ کا پری ریکویزٹ ہے, جسے ہم سچی توبہ کہتے ہیں. وہ اسی ندامت کے جذبے سے, ندامت کے جوہر سے ممکن ہوتی ہے, تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اہم بات یہ ہے کہ میرا دل, میرے بچے کا دل اس بات پہ افسردہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر اس نے پھر یہ کام کر لیا, لیکن پھر اس بات پہ افسوس کر رہا ہے کہ یہ کام کر لیا. میں آپ کو بتاؤں, جب ایک بندہ کوئی غلط کام کرتا ہے, ہم کوئی ایسے پارسا لوگ نہیں ہیں, ہم نے اپنی زندگی, ہم میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ زندگی میں کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا, ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ تو ہماری اپنی زندگی کے اندر آپ یقین مانیے جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اللہ کی نگاہ سے گر جاتے ہیں, اپنے مقام میں نیچے آ جاتے ہیں. لیکن جب ہم اس پر افسوس کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یا اللہ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی, میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا, مجھے معاف کر دیجئے, مجھے ایک موقع دے دیجئے, تو ہم یہ 100 بار کرتے ہیں. ہم پھر معافی مانگتے ہیں, پھر غلط کام کرتے ہیں, پھر معافی مانگتے ہیں, پھر غلط کام کرتے ہیں, پھر معافی مانگتے ہیں, پھر غلط کام کرتے ہیں. ہمارے غلط کام کرنے سے ہم نیچے آتے ہیں, لیکن ہم معافی مانگنے کے نتیجے میں اس سے زیادہ اوپر آتے ہیں. اور اللہ ہماری اس صفت کو ہمارے اندر زندہ دیکھنا چاہتا ہے, ہمارے اس جوہر کو. اللہ کرے کہ ہماری توبہ کا جوہر جو ہے ہمیں سلامت رہے اور ہم واقعتاً برائی سے نفرت ہمارے اندر پیدا ہو جائے. اچھا, اس بچے کے ساتھ اپنا تعلق مینٹین رکھیے, کانورسیشن مینٹین رکھیے. ناراض ہونے کی بجائے کوشش کیجئے کہ اس کے دل میں یہ بات جگائی جائے. اس کے جگانے کا طریقہ بتاتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ تم چاہتے نہیں تھے کہ تم یہ کھیلو, لیکن تم اپنے آپ کو روک نہیں پائے. ایک کام شعور پہ کرنا ہے, دوسرا کام قلب پہ کرنا ہے. تو قلب بڑی ظالم چیز ہے, مطلب دل جو ہے نا, ہم اپنے دل کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں, دل ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا. تو آپ دل پہ کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو یہ بات کہیں کہ مجھے پتا ہے کہ تم چاہتے نہیں تھے لیکن تم سے ہو گیا. یعنی یہ بات کہ تم سے یہ ہو گیا, تم کنٹرول نہیں کر پائے, تم نے سوچا کہ تھوڑی دیر بیٹھوں گا اور پھر شاید اٹھ جاؤں گا, لیکن تم اٹھ نہیں سکے اور تم اس میں بہہ گئے. تو مجھے اندازہ ہے کہ تو اللہ تمہارے دل کو تمہیں اپنے دل پر قابو عطا کرے, اللہ تمہیں تمہارے نفس پر قابو عطا کرے. اور آپ گلے لگائیے دبا کے. یہ جو بچے کو گلے لگاتے ہیں نا آپ, اس کو آپ ایموشنلی اسٹرانگ کرتے ہیں. وہ بچہ جو ایموشنلی ویک ہے وہ اپنی ایموشنز اس کو قابو میں رکھیں گے. اگر ایک بچہ ایموشنلی اسٹرانگ ہے تو وہ اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گا. تو اس کو ایموشنلی اسٹرانگ بنائیے. اور باقی دیکھیے, ہم سب نے اپنی زندگی میں بہت ساری نافرمانیاں اور بہت ساری الٹی سیدھے کام کیے ہیں. ان الٹے سیدھے کاموں سے بھی ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے, اور پھر ہمیں سمجھ آئی, ہم نے کہا کہ ارے یہ تو بہت غلط کام کیا, ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, ہمیں تو اس کام کی اجازت نہیں تھی, ہم نے اماں ابا کو بتائے بغیر یہ کام کر لیا, پھر بعد میں پتہ لگا رہے یہ تو نہیں کرنا تھا. تو اس سے بھی بہرحال اللہ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ میرے بچے کو اپنی تحفظ میں رکھیے, اور میرے بچے کو دنیا آخرت کی برائیوں سے, مطلب دنیا کی برائیوں سے بچائیے, آخرت میں کامیاب بنائیے, دنیا میں کامیاب بنائیے. آئی جسٹ وانٹ ٹو نو کہ کبھی کبھی بچوں کے اندر آٹزم کی, ADHD کی, اور آج کے دور میں بہت زیادہ ہو رہی ہیں, ڈسلیکسک ہوتے ہیں بچے. بٹ پرابلم کیا ہوتی ہے جب آپ پیرنٹ سے اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں تو پیرنٹ بیکم لٹل بٹ ان نیگیٹو موڈ کہ ہمارا بچہ ایسا نہیں ہے. آلدو وہ پرابلم بعد میں نکل کے ضرور آتی ہے کہیں, چاہے وہ گریڈ 5 میں آئے, چاہے وہ گریڈ 6 میں آئے, بٹ وہ اس وقت وہ ریڈ فلیگس بہت ہائی لائٹڈ اور ہو جاتے ہیں. مگر جب بینگ اے ینگ اسٹوڈنٹ کی ٹیچر جب کچھ بات ایکسپلین کرتی ہے تو پیرنٹ کو تھوڑا سا پرابلم ہوتی ہے. آئی جسٹ وانٹ ٹو نو کہ ٹیچر کو اس وقت کیا اسٹیپس اٹھانے چاہیے کہ پیرنٹ بھی پازیٹیو رہے
اور ٹیچر بھی پازیٹیو نوٹ میں اس بات کو لے جائے. آپ کو ایک بات میں بتاؤں کہ یہ جو لرننگ ڈسیبلٹیز ہیں اس کے بارے میں دنیا ڈیوائیڈڈ ہے. ایک اسکول آف تھاٹ ہے جو میجورٹی میں ہے, جس کا اثر کچھ ہمارے معاشرے میں بھی نظر آ رہا ہے, جو اس پہ بلیو کرتا ہے کہ بچوں کے ساتھ اگر بچے اسکول کی ایکسپیکٹیشنز پہ پورا نہیں اتر رہے تو ان کے ساتھ کوئی پرابلم ہے. ٹھیک ہے, اسی کے نتیجے میں یہ وہ کانٹیکسٹ ہے جس میں ڈسلیکسیا ایجاد ہوا ہے, یہ وہ کانٹیکسٹ ہے جس میں آٹزم کہہ لیجئے جنریٹ ہو رہا ہے. دوسرا پیراڈائم یہ ہے کہ اگر کسی بچے کے ساتھ کوئی ایشو ہے تو ہم انتظار کریں جب وہ جو کرنا چاہے ہم اسے ایکسیپٹ کریں جیسا وہ ہے, ہم اس کے اوپر اسٹریس کم کریں, اسٹریس بڑھائیں نہیں, اس کو سہولت دیں. تو یہ پوری, میں دوسرے اسکول آف تھاٹ سے بلانگ کرتا ہوں اور اس کے اوپر میں ایک کتاب آپ کو ریکمینڈ کروں گا, دا میتھ آف آٹزم. اور یہ کمال کے آدمی ہیں, خیر میں اب اس کی کہانی نہیں بتا رہا. یہ ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے سیمی تمیمی. اب یہ SAMI کمال کے انسان ہیں جناب. اور انہوں نے 2 ایسے لوگوں کے ساتھ یہ کتاب, اس کا جو پورا بنیادی پروجیکٹ کیا انہوں نے, پوری ان کی ریسرچ ہے, ہارورڈ سے ان کا تعلق تھا. انہوں نے 2 ایسے بندے جن کو ٹھپا لگا ہوا تھا اسی آٹزم کا, وہی ان کے ریسرچ کمپینینز تھے, اور انہوں نے غیر معمولی قسم کی کہہ لیجئے دنیا کو ایک الگ ہی چیز ثابت کی ہے. اسی طرح ایک اور کتاب ہے جو بڑی زبردست کتاب, بہت مشہور ہوئی, نیورو ٹرائبس اسٹیو سلورمین کی. تو اس پورے معاملے کو ہمیں ڈفرینٹلی دیکھنے کی ضرورت ہے. ہاں, تو ابھی چونکہ وقت کم ہے اور یہ پھر ہم کسی اور طرف چلے جائیں گے, لیکن بہرحال اشارتاً جو میں نے گفتگو کی ہے اس کو ذرا دیکھیے گا. یہ پھر کوئی الگ پورا موضوع ہے, یہ پھر کسی اور موقع پہ ہم بات کر سکتے ہیں کہ کیا اللہ نے بعض انسان ایسے پیدا کر دیے ہیں جو لرننگ ڈس ایبلڈ ہیں, یہ ایک ایشو ہے. تو یا ہم اس مسئلے کو کسی اور طرح سے دیکھیں تاکہ یہ ایکویشن سولو ہو کہ اللہ نے بھی غلطی نہیں کی ہے, بندہ بھی ٹھیک ہے, چیزیں بھی صحیح ہیں, نظام میں تھوڑی سی فلیکسیبلٹی لانی ہے, چیزیں اپنی جگہ صحیح بیٹھ جائیں گی. تو یہ 2 اپروچز ہیں اس پوری چیز کو دیکھنے کی. 5 سال کے بچے کو تو بہت سہولت دینی چاہیے اس کو. وہ جو یعنی میں آپ کو بتاؤں 5 سال کا بچہ ٹیکسٹ بک سے وہ کچھ نہیں سیکھ سکتا جو بال سے یا برش سے یا باجے سے سیکھ سکتا ہے, مطلب یا کسی اور کھیل کود کسی اور ایسی چیز سے سیکھ سکتا ہے, خالی ڈبے اور خالی بوتل سے سیکھ سکتا ہے. لیکن ہمیں لگتا ہے یہ خالی بوتل اور خالی ڈبے سے جو سیکھ رہا ہے وہ کچھ زیادہ ضائع کر رہا ہے, اور ٹیکسٹ بک سے کے ساتھ جو ہے تو صحیح کر رہا ہے. ریلیشن شپ ڈیولپمنٹ میں جہاں آپ نے بانڈنگ کی بات کی تو وہاں پہ بہت سارے ایلیمنٹس بھی ڈسکس کیا. ڈو یو تھنک کہ ٹرسٹ ڈیولپمنٹ از پارٹ آف بانڈنگ, پہلی بات. اینڈ سیکنڈلی, ہاؤ ٹو ڈیولپ دس ٹرسٹ جبکہ آپ کے بچے کے اوپر پیئر پریشر بہت ہوتا ہے. آپ بینگ پیرنٹ کچھ کہہ رہے ہوتے ہو, لیکن اسکول میں جو سوسائٹی میں جو ہو رہا ہے وہ پیئر پریشرز اس کے اوپر افیکٹ کرتے ہیں. ٹرسٹ ڈیولپ کرنا ہوگا. کیسے ڈیولپ کریں؟ اس کی نیتوں کو برا نہ جانیں. ٹھیک ہے, تم سے ایک غلط کام ہو گیا, تم یہ چاہتے نہیں تھے, اگر وہ کوئی بات کہہ رہا ہے کہ میں یہ کروں گا تو آپ یہ نہیں کہیں کہ مجھے پتہ ہے تم تو نہیں کرو گے, میں تو مانتا ہی نہیں. دیکھیے یہ جو جملہ ہے سچ سچ بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو, یہ جملہ جس بچے نے بھی سنا ہے اس کو سمجھ آ گیا ہے کہ میں ایک جھوٹا آدمی ہوں, اور میں تو اگر امی یہ نہ کہتی کہ سچ سچ بتاؤ تو میں جھوٹ بول دیتا, چونکہ انہوں نے کہا ہے سچ سچ بتاؤ تو اب میں سچ بول رہا ہوں. تو یہ ہمیں اپنے اوپر کام کرنا ہوگا, اور بچے پہ شک نہیں کریں, بچے کی نیتوں پہ شک نہیں کریں, اور اپنی ایکسپیکٹیشنس کا پریشر بھی نہیں دیں, لیکن بچے سے اچھی امیدیں بھی رکھیں. ٹھیک ہے, تو یہ بیلنس مینٹین کریں. پیئر پریشر ایک الگ موضوع ہے سر. انٹلیکچولی جتنا آپ کا بچہ اسٹرانگ ہوگا کسی قسم کے پریشر میں نہیں آئے گا. The question is the expression
or exchange of communication with children, you propose written by a diary or copy. So we can use cell phone for this purpose. اچھا وہ جو میں نے آر جے کی بات کر رہا ہوں میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس کے لیے نوٹ بک میں کریں. اصل میں وہ جو نوٹ بک ہے نا وہ آپ کی نا خوشبو آئے گی اس نوٹ بک سے. وہ واٹس ایپ میسج میں نہیں آتی. واٹس ایپ میسج جو ہے وہ ٹائپڈ ہوتا ہے, جو اپنے ہاتھ سے لکھا جاتا ہے نا, جس میں لکھنے کے بعد کچھ پھول بنانے کا بھی دل چاہتا ہے, کسی لفظ کو انڈر لائن کرنے کا دل چاہتا ہے. وہ جو ہاتھ کی لکھائی ہے نا اس سے صرف میرا لفظ نہیں پہنچتا, تھوڑا سا میں بھی پہنچ جاتا ہوں. تو یہ جو پرسنل ٹچ ہے نا, جو ہیومن ویلیو ہے نا, جو ہاتھ کے لکھے ہوئے ڈائری کی, وہ بہت زیادہ ہے. تو اصل میں وہ بانڈنگ میں بہت اہم ہے. وہ جو ایس ایم ایس اور وہ جو سائبر لینگویج ہے نا, جس میں وہ مجھے تو آج تک نہیں پتا کہ لول کا مطلب کیا ہے اور ایکس ڈی کا مطلب کیا ہے. میں اتنا اناڑی ہوں, انگریزی ویسے ہی صحیح سے نہیں آتی تھی اور یہ ایکس ڈی اور لول نے اور مشکل کر دی. پہلی دفعہ میں نے لول دیکھا تو میں سمجھا یہ لاہول والا قوت کو انہوں نے لکھا, بعد میں پتہ لگا یہ اس کا اپوزٹ ہے. سر آپ نے بچیوں کے حوالے سے کہا تھا کہ ان کو کانفیڈنس ہونا چاہیے اور ان کو کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم لڑکیاں کیوں ہیں, یہ ایک پیرنٹنگ ویکنیس ہے. تو ایسا ہے کہ بچے اور بچیوں کو آپ ایک جیسا ہی پال رہے ہوتے ہو, انلیس وہ ایک ایج آتی ہے 12-13 کی, جب آپ بچیوں کو تھوڑا روکنا شروع کرتے ہو, آپ ان کی ڈریسنگ پہ تھوڑا سا ان کو ٹوکنا شروع کرتے ہو, حجاب لینے کا کہتے ہو, تو تھوڑا سا خود ہی سے ڈفرینس آ جاتا ہے. اور بانڈنگ بھی اچھی ہے سب کچھ, لیکن بچی میں اب ایک احتجاج کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے کہ آپ بھائیوں کو زیادہ پریفرنس دے رہی ہیں, مجھے روکا جا رہا ہے, تو اس سے اچھا تھا میں لڑکا ہی ہوتی, میں بھی اسی طرح ہی گھومتی پھرتی جیسے وہ پھر ہیں. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات. دیکھیں ایک اصولی بات یہ سمجھ لیں کہ ٹھونسی ہوئی بات شعور میں مرکزی مقام نہیں حاصل کرتی. اگر میں نے کسی بچے کو اچھی اچھی باتیں ٹھوسی ہیں, کچھ حکم دیے ہیں, کچھ باتیں کہی ہیں, کچھ کانورسیشن جو ہے وہ ایک ایسا موڈ ہے جس میں انسان نئی بات کو یا کسی نئے علم کو اپنے شعور کا حصہ بناتا ہے اور پھر وہ خود اپنے شعور کے اندر ایڈجسٹ کرتا ہے. لیکن آپ اس کے ساتھ مکالمہ کیجئے, اس کو ڈسکشن کیجئے. وہ بچی جس کو یہ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا کہ میں ایسا کیوں کروں جیسا میری ماں مجھے کہہ رہی ہے, بلکہ وہ تو کبھی کبھی اپنی ماں پہ بڑی مطلب پریشان ہوتی ہے کہ ان کی حالت تو قابل رحم ہے, یہ تو یہ نہیں کر سکتی. انہیں بہت ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آئی ہوئی. پہلی بات یہ ہے کہ اس کی سمجھ میں چیزیں کتنی آئی ہیں, وہ ان چیزوں کو اس کے شعور میں کتنا آیا ہے. دیکھیے میں پاکستان سے باہر بھی بعض اوقات مجھے سیشنز کرتا ہوں, کبھی آن لائن یا کبھی مجھے جانا ہوتا ہے, تو وہاں بعض دشواریاں زیادہ ہیں اور یہاں وہ کم ہیں. ان میں سے ایک دشواری وہاں پر ہے, میں اس کا بیان کر دیتا ہوں. بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں میری بیٹی جو ہے وہ جس لباس پہ اصرار کر رہی ہے وہ لباس پورا ہے ہی نہیں, یا وہ لباس ایک غیر مناسب لباس ہے اور ہم اس لباس کو ہم نہیں چاہتے. تو ہم جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ لباس پہنو, اور وہ کہتی ہے میں تو یہ لباس نہیں پہنوں گی کیونکہ میری ساری دوستیں دوسرا لباس پہنتی ہیں, مجھے وہ لباس پہننا ہے. اور یہ ٹھیک ٹھاک مسلم فیملیز کے اندر کسی سٹیج پہ ایک پرابلم پیدا ہوتا ہے. دیکھیے وہ چیز جو اس کی سمجھ میں نہیں آئی ہے, اس کے ساتھ ہمیں اپنی گفتگو کی لیاقت اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی, کیونکہ جو بھی بات آپ چاہتے ہیں کہ اس کے شعور کا حصہ بننا ہوگا. اس کو یہ سمجھنا ہوگا کہ مجھے کیا چیز مجھے اختیار کرنی ہے, کیا چیز مجھے ڈیسنسی جو ہے وہ اس کی کیا ضرورت ہے, یا لباس کی کیا باوقار لباس کون سا ہے. اس معیار کو ڈسکس کیا جائے, اور یہ ڈسکس اس وقت ہوگا جب ہم اس کے پسندیدہ انسان بنیں گے. اگر ہم پسندیدہ انسان نہیں بن پائے تو وہ میری پسند کو ناپسند کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی کام کی, بہت ساری باتیں, لیکن ایک بہت غیر معمولی بات ہے جس سے ہمیں میتھڈالوجی سمجھ میں آتی ہے, اور وہ میتھڈالوجی کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ کہا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. یہ سنی ہے آپ نے بات, انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. دین کہتے ہیں راستے کو. اگر میں صحیح راستے پہ ہوں اور اپنے بچوں کا یا اپنے اسٹوڈنٹس کا دوست ہوں تو وہ بھی میرے راستے پہ ہوں گے. اگر میں صحیح راستے پہ نہیں ہوں یا میرا تعلق گہرا نہیں ہے تو وہ میرے راستے کو اختیار کرنا بھی ان کے لیے مشکل کام ہوگا. تو
مجھے ان کے ساتھ تعلق بھی بنانا ہے اور مجھے ان کے ساتھ ڈسکشن بھی کرنا ہے، خاص طور پر ایک ایسی فضا میں جہاں بہت سارے سوال اٹھائے جاتے ہیں، بہت سارے سوال مذہب سے متعلق. جدید تعلیم نے بچے کے ذہن کو ایسے کہہ لیجئے آمادہ کر رکھا ہے کہ وہ بہت سارے سوال اس کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں. اگر آپ باتیں نہیں کریں گے، اپنے علم کو آگے نہیں بڑھائیں گے، تو وہ ڈگریاں لے لے گا لیکن شعور نہیں ڈیولپ ہو پائے گا. 15 ایئرز اگر گرل ہو اور 18 ایئرز بوائے ہو اور وہ کسی ایسے مطلب بوائے سے دوستی بوائز کے ساتھ دوستی کرتے ہیں یا گرلس کے ساتھ جو شکل اور عقل میں کم ہو، ان سے کم ہو اور ان میں ذہین بھی زیادہ نہ ہو اور نارمل ہو، گریڈز بھی اچھے نہ آتے ہوں، اور مدر کو یہ بات پتہ ہو کہ اس طرح کی کوئی بات ہے میرے بچوں میں، تو کیا مدر کو اپنے بچوں پہ ایکسپوز کر دینا چاہیے؟ یہ اچھا دیکھیے، کیسے کام آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دوست انسان کی فطری ضرورت ہے، اور دوستی ہوتی کیسے؟ ایسے نہیں ہوتا کہ اس نے جان بوجھ کے کسی ایسے انسان کو دیکھیے اس طرح اس معاملے کو نہیں دیکھیے. آپ کو اگر بچے کا دوست کسی چیز میں کم معلوم ہو رہا ہے تو وہ آپ کو معلوم ہو رہا ہے. بچے کی نگاہ میں وہ بہت زبردست انسان ہے جبھی اس سے دوستی کی ہے، اور آپ کا یہ گول ہونا چاہیے کہ سب سے گہری دوست آپ ہوں، آپ سب سے قریب آپ ہوں اس سے، اس کے بعد دوسرے لوگ ہوں. آپ کا تعلق اچھا ہونا چاہیے. آپ کا تعلق اگر کمزور ہوگا تو آپ کی بچی یا آپ کا بچہ بڑی آسانی سے کسی کو پسند کرے گا، بڑی آسانی سے کسی کو ناپسند کرے گا، بڑی جلدی کسی پہ فدا ہو جائے گا، اور بڑی جلدی کوئی انسان دل سے اتر جائے گا. یہ جو بچوں کا پرابلم ہے نا، آپ 1 سال میں 3 عشق کرنے لگے ہیں آج کل کے بچے. ہمارے دور میں 4-6 سال تک ایک عشق چلاتے تھے. یہ اتنا بڑا پرابلم ہو گیا ہے. مطلب یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ ٹین ایج کا عشق کیا مسئلہ ہے؟ ٹین ایج کے عشق کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی جذباتی ایموشنل نیڈز پوری نہیں ہوئی ہیں. تعلق کو ترسا ہوا انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، اور جس سے اس کو تعلق کی گرمائش، تعلق کا وارمتھ، تعلق کی اپنائیت میسر آئے گی، اس کو وہ کسی بھی قیمت پر لینے کے پہ راضی ہوگا. میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ یہ کیسا معاملہ ہے. ہمیں اپنے تعلق کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ انتخاب دوست کی اس کا معیار انتخاب دوست بہتر ہو جائے تو یہ آپ کی اچھی باتوں سے ممکن ہوگا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس بچے کے اندر شعور کی کمی ہے، ہمارے اندر آپ کیا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے کسی سے دھوکہ کھایا ہو؟ آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، نہیں ہوا کبھی ایسا؟ کسی سے بزنس کیا ہو اور وہ نقصان ہوا ہو، کسی جگہ کوئی اور لین دین ہوا ہو، کچھ مسئلہ ہوا ہو، سیٹ بیک ہوا ہو، تو آپ بھی بعض اوقات لوگوں کو نہیں پہچان پاتے نا، بچہ بھی نہیں پہچان پاتا. جس میں، اور یہ بہرحال آدمی، لیکن جیسے جیسے آپ کا شعور اور آپ کی سمجھ بڑھتی ہے آپ لوگوں کو ٹھیک سے سمجھتے ہیں، پہچانتے ہیں.